بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی سیج پر بیٹھی میرا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی میں کمرے میں گیا تو اچانک میری بیوی میرے پاس آئی اور بولی، اگر آپ 7 بیٹوں کے باپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پورے 3 ماہ بعد اس کمرے میں آنا ہوگا، کیونکہ میں ایک عمل کروں گی جس کے لیے شوہر کو دور رہنا پڑتا ہے اور یہی شرط ہے۔ میں بھی فوراً بیٹوں کی لالچ میں مان گیا، کیونکہ ہمارے پورے خاندان میں صرف بیٹی ہی جنم لیتی تھی۔ یوں 1 ماہ بعد ایک رات اچانک مجھے اپنی بیوی کے کمرے سے کچھ آواز آئی تو میں غلطی سے اندر چلا گیا۔ جو میری نظر سامنے پڑی تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام ذیشان ہے۔ ہمارا گھرانہ ایسا ہے جہاں وہم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ذرا سی بات پر لوگ رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہمارے گھر میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں شادی شدہ افراد پر کسی نے بندش کروا رکھی ہے، اور بندش کس چیز کی؟ اولاد کی بندش۔ پھر ہمارے گھر میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن جب سے ہمارے خاندان میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا تھا اس دن کے بعد سے ہی ہمارے گھر میں یہ وہم بڑھنا شروع ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ برس پہلے ہمارے خاندان میں میری چچی کی بیٹی نے کسی سے محبت کر لی اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن دنیاوی رسم و رواج کی طرح ہمارے خاندان میں بھی ایسا ہی ہوا۔ بیٹی نے اپنی پسند کا بتایا تو سب گھر والوں نے مل کر ان کی محبت کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ پہلے تو اس نے سب کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر خاندان والے اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور آخرکار وہ لڑکی کہ جس سے محبت کرتی تھی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کے بعد میں ہمارے خاندان میں سب لوگ اس کی جان کا دشمن بن گئے، کیونکہ گھر کی بیٹی بھاگ جانے کے باعث ہمارے خاندان کی بہت زیادہ بدنامی ہو گئی تھی۔ سب نے اسے ڈھونڈنے کا کام جاری کر دیا۔ شروع میں تو اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کھا گئی یا پھر کوئی آسمان نکل گیا۔ یوں 8 مہینے گزر گئے، لیکن ہمارے خاندان کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ان کی تلاش آج بھی ویسے ہی دن سے اسے شدید غصے میں ڈھونڈا جا رہا تھا، اور آخرکار 1 مہینے کے بعد وہ ہمارے خاندان کے ہاتھ لگ گئی۔ جب وہ ملی تو وہ امید سے تھی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خاندان کے بڑے جو ہمارے خاندان کے وقار کے رکھوالے کہلاتے تھے، انہوں نے ایک بات نہیں سنی اور اسے اس کے بچے سمیت مار دیا۔ اس لڑکی نے مرنے سے پہلے 1000 دعائیاں دی تھی کہ مجھے نہ مارو، میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں، تم میرے ساتھ میرے بچے کو مار کر ظلم کی انتہا کر رہے ہو۔ اور آخرکار جب اسے لگا کہ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ترس نہیں آئے گا، اسی لیے اس نے سارے خاندان کو بد دعا دے ڈالی کہ آج کے بعد ان کے گھر میں اولاد کے نام پر صرف ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ اس کے مرنے کے بعد پہل تو لوگوں نے اس کو اس بات کا مذاق ہی بنایا، لیکن جیسے ہی 2 سے 3 شادیاں ہونے کے بعد ان کے گھر میں صرف بیٹی ہی پیدا ہوئی تو سب لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ ہزاروں علاج کروائے، پیر و فقیروں سے تعویذ دھاگے کروائے، مگر کوئی فرق، کوئی ٹوٹکا کام نہیں آیا۔ جس کی بھی شادی ہوتی اس کے ہاں صرف بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اگر بیٹا ہوتا یا تو فوت ہو جاتا یا وقت سے پہلے ضائع ہو جاتا۔ اب سارے گھر خاندان کی مرد شادی سے مایوس ہو چکے تھے، اسی وجہ سے کہیں تو شادیاں بھی ٹوٹ گئی تھی، لیکن ایک مرد چاہے تو 1 شادی کرے یا 4 شادیاں، گھر میں صرف ایک ہی بیٹی پیدا ہوتی۔ اس بدعا کا میری ماں پر بھی بہت زیادہ اثر ہوا تھا۔ پہلے تو انہوں نے 2 سے 3 شادیاں ٹوٹتی ہوئی دیکھی، آخرکار وہ بھی میرے بابا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے حساب سے ہمارے خاندان میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اور واقعاً ایسا ہی تھا۔ ہمارے خاندان میں عورت کی بہت کم عزت کی جاتی تھی۔ پھر اگر وہی عورت کسی سے محبت کر لے تو انجام موت ہی ہوتا، جیسا کہ میری خالہ زاد کے ساتھ ہوا تھا۔ اس طرح میری پھپھو زاد کی بھی شادی ہمارے ہی خاندان کے ایک مرد سے ہو گئی، تو ان کے ہاں بھی صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو غصے میں آ کر ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ لیکن دوسری شادی کے بعد بھی ان کے ہاں صرف ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے خاندان نے میری پھپھو زاد کی دوسری شادی کر دی تھی، لیکن اس بار ہم نے اولاد بیٹا پیدا ہوئی۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے سارے خاندان نے اس بات پر پکی مہر لگا دی تھی کہ اس کی بدعا ہی ہمارے خاندان میں کسی مرد اولاد کو پیدا ہونے سے روکتی ہے، اور اب آج کل خاندان والوں کے سر پر میری شادی کا بھوت بھی سوار تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں بھی شادی کر لوں، لیکن میں چونکہ دوسری شادی شدہ مردوں کا حال دیکھ چکا تھا، اسی وجہ سے میں نے شادی سے انکار کر دیا، مگر خاندان کے بہت زیادہ فورس کرنے پر آخرکار باقی مردوں کی طرح مجھے بھی شادی کرنا پڑی۔ اب شادی کے دن میں باقی دلہوں کی طرح خوش نہیں تھا۔ جب مجھے معلوم تھا کہ شادی کے بعد صرف ایک بیٹی پیدا ہونی ہے تو پھر میں خوشی کس بات کی مناتا۔ اور اب میں کمرے میں جا رہا تھا، کیونکہ میری بیوی سیج پر بیٹھی میرا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی میں کمرے میں گیا تو اچانک میری بیوی میرے پاس آئی اور بولی کہ اگر آپ 7 بیٹوں کے باپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پورے 3 ماہ بعد اس کمرے میں آنا ہوگا، کیونکہ میں ایک عمل کروں گی جس کے لیے شوہر سے دور رہنا شرط ہے۔
میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا کیونکہ ہمارے خاندان میں کسی نے 7 تو کیا 2 بیٹوں کا تھے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا کیونکہ ہمارے خاندان میں کسی نے 7 تو کیا 2 بیٹوں کو بھی سوچا نہیں تھا۔ میں بھی فوراً بیٹوں کے لالچ میں مان گیا کیونکہ ہمارے پورے خاندان میں صرف بیٹی ہی جنم لیتی تھی۔ اگر میرے 7 بیٹے جنم لیتے تو شاید ہمارے خاندان پر لگی یہ بد دعا بھی ختم ہو جاتی۔ یوں میں شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے دور ہو گیا۔ 1 ماہ بعد ایک رات اچانک مجھے اپنی بیوی کے کمرے سے کچھ آواز آئی تو میں غلطی سے اندر چلا گیا۔ جو ہی میری نظر سامنے پڑی تو جان نکل گئی کیونکہ وہاں تو میری چچی میری بیوی کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگی کیونکہ ہماری چچی اپنی بیٹی کی دردناک موت کے بعد پاگل ہو گئی تھی۔ اپنی بیٹی کی موت کے بعد انہیں عجیب و غریب دورے پڑنے لگے تھے، اس لیے انہیں سب لوگ ایک کمرے میں بند کر کے رکھتے تھے اور کھانے پینے کا سامان ان کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا، لیکن ان کو جب بھی کسی پر غصہ آتا تھا تو وہ کھانا لے کر جانے والوں کو زخمی کر دیا کرتی۔ جیسے ہی میری چچی کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور مجھے ان پر کسی چڑیل کا گم کمرے سے باہر آئی اور بنا میری طرف دیکھے کسی روبوٹ کی طرح اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ میری بیوی کے کمرے میں کیوں آئی تھی، کہیں انہوں نے میری بیوی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ صحیح سلامت سو رہی تھی۔ میں نے اس کا کمرہ باہر سے اچھی طرح لاک کر کے چلا گیا تاکہ چچی دوبارہ آ کر اس کمرے کی طرف نہ جائے۔ صبح جیسے ہی سب لوگ اٹھے تو میں نے جا کر کہہ دیا سب سے، آج کے بعد چچی کا کمرہ کوئی نہیں کھولے گا کیونکہ یہ رات کو میری بیوی کے کمرے میں جاتی ہے، کہیں وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچاتے۔ میری بات سن کر سب لوگ ڈر گئے۔ ہم سب کو بھی چچی سے بہت زیادہ ڈر لگا کرتا تھا کیونکہ ان کی بیٹی کی موت کے بعد جب سے وہ پاگل ہوئی تھی تب سے اپنی بیٹی کی دی گئی بدوا پر ایک ایک کو کوستی تھی، جس کے بعد اس کی بیٹی کی دی گئی بدوا لوگوں کے دلوں میں اور ڈر پیدا کر دیا کرتی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اگر تمہیں ہماری چچی کہیں بھی نظر آئے یا پھر وہ تمہیں بلائیں تو تم ان کے پاس کبھی مت جانا کیونکہ وہ اپنے پاگل پن میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو میری بیوی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ چچی سے ملنے ان کے کمرے میں بھی جاتی ہے، چچی اس کی بہت اچھی دوست بن چکی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور مجھے خوف آنے لگا تو میں نے اس پر غصہ دکھایا۔ میں نے کہا کہ اگر میں تمہیں دوبارہ وہاں چچی کے پاس دیکھوں تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ میں اس کے ساتھ سخت رویہ رکھنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے چچی سے ڈر بھی لگا کرتا تھا، اس لیے میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ کے اور اس نے کہا کہ اگر میں واقعاً 7 بیٹوں کا باپ بننا چاہتا ہوں تو اسے کسی بات کے لیے بھی مجھے نہ روکے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے ہماری اولاد کے لیے ہی کر رہی ہے۔ میں بیٹوں کا باپ ضرور بننا چاہتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بیوی کو اپنی چچی سے بھی دور رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں اس معاملے کو لے کر اپنے چچا کے پاس گیا۔ اپنی بیٹی مرنے کے بعد انہوں نے بھی دیکھی تھی لیکن ان کی دماغی حالت بالکل صحیح تھی۔ ان کا ہمارے خاندان میں بہت اچھا اخلاق بنا ہوا تھا۔ میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کو روکنے کی کوشش کروں گا اور تمہاری بیوی سے دور رکھوں گا۔ ان کی بات سن کر میں سکون میں آ گیا۔ میرے چچا نے چچی سے بات کی لیکن چونکہ ان کی دماغی حالت خراب تھی اسی وجہ سے انہوں نے چچا کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے جیسے ہی رات کا وقت چچی کو کھانا کھلانے کے بعد کمرے میں بند کیا تو میں نے جا کر باہر سے دروازہ لگا دیا تھا تاکہ وہ دوبارہ میری بیوی کے پاس نہ جا سکے، اور اس بار میں نے خاص خیال رکھنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ والے کمرے سونے کے لیے منتخب کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود رات کے وقت مجھے اپنی بیوی کے کمرے سے کسی کی آوازیں آنے لگی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ چچی کو تو میں نے خود ان کے کمرے میں بند کر دیا تھا، تو اب اس وقت میری بیوی کے کمرے میں کون ہو سکتا تھا؟ میں تیزی سے اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو وہاں کوئی اور نہیں تھا، میری بیوی سو رہی تھی۔ مجھے لگا کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن نہیں، یہاں ضرور کوئی تھا کیونکہ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور کمرے میں کسی کے مٹی سے بھرے جوتوں کے نشان بھی موجود تھے۔ اس کا مطلب صاف تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کمرے میں کون تھا، تو وہ انجان بن کر مجھ پر غصہ کرنے لگی اور بولنے لگی کہ میں نے اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا اور سارے کمرے کی تلاشی شروع کر دی مگر مجھے کہیں کچھ نہیں ملا۔ میں نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اصل بات کی تہہ تک پہنچ کر ہی دم لوں گا۔ آخر میری بیوی سے رات کو کون ملنے آتا ہے؟ کہیں وہ مجھے خود سے دور رکھ کر کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ ایک ہی رات میں میرا شک آسمان کی بلندی چھونے لگا تھا۔ ہزاروں وسوسے دل میں جمع ہو گئے۔ اگلے دن میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنا شروع کر دی لیکن مجھے کوئی بھی مشکوک بات نظر نہ آئی سوائے اس بات کے کہ وہ ہماری چچی کے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ میں نے دوبارہ اسے سخت لہجے میں روکا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن اگلے دن پھر وہ میری چچی کے آس پاس ہی نظر آئی تو مجھے وہ دوبارہ ان کے ساتھ ہی نظر آئی۔ جب میں شدید غصے میں اس کی طرف بڑھا تو وہ میرے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی اور کہنے لگی کہ ہمیں ایک مولوی کو بلانا پڑے گا جو اس خاندان پر لگی بددعا کو توڑ سکے۔
اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم ہی کوئی ایسا عمل کر رہی ہو جسے کرنے کے بعد 7 بیٹوں کا باپ میں بن جاؤں گا، 7 بیٹوں کا باپ میں بن جاؤں گا۔ میری بات کے بعد اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بولا کہ ہاں، عمل کے دوران ہی اسے بتایا گیا ہے کہ ہمیں ایک بہترین مولوی کو بلا کر گھر میں قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ اس بدعا کا توڑ کروانا چاہیے۔ اس کی باتیں میرے دل کو تو لگی تھی، لیکن ہم کافی عرصوں سے پیروں فقیروں کے دروں کے چکر لگا چکے تھے، اور جب اتنے سالوں میں کچھ نہیں ہوا تو اب ایسا کیا ہو جائے گا؟ میری بات کاٹ کر وہ دوبارہ بولنے لگی۔ اس نے کہا وہ ایک ایسی عالمہ کو جانتی ہے جو اس گھر میں لگی بدعا کا توڑ کر سکتی ہے۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ ہم آج تک پیروں فقیروں کے پاس تو گئے تھے، مگر کسی عالمہ کو بلانے کا خیال ہمارے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ اب مجھے اس کی بات میں دم لگنے لگا، اس لیے میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلے دن اس نے سارے معاملات گھر والوں کو بتا کر ان کو بھی عالمہ کی آمد کے لیے منا لیا تھا، اور سب لوگ شدت سے عالمہ کا انتظار کرنے لگے تاکہ جلد ہی وہ آئے اور ہمارے گھر پر ہوئی بدعا کا توڑ کر سکے۔ وہ عالمہ آئی اور قرآن صورتوں کے بعد اس نے پورے گھر میں نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونک دیا۔ برقعے میں موجود وہ عالمہ مجھے کافی برقعے میں موجود عورت کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا سکا۔ خیر، وہ عورت شام تک ہم لوگوں کے ساتھ رہی، پھر واپس چلے گئی کہ اسے یہ عمل 3 دن تک کرنا ہوگا۔ اگلے دن بھی وہ ہمارے گھر آ گئی، اور اسے اگلے دن بھی عمل کا آخری دن تھا، اس لیے سارے گھر والے بہت پرجوش سے سب نے اس کی بہت عزت کی۔ اور آخری دن میری بیوی اس عورت کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 3 دن سے مجھے یہ شک تھا کہ وہ میری جان پہچان کی ہے۔ آج مجھے موقع مل گیا کہ میں اس کے بارے میں پتہ لگا سکوں۔ جیسے ہی میری بیوی اس کو لے کر اپنے کمرے میں گئی، یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ چچی اور چچا بھی اس کمرے میں چلے گئے تھے۔ پھر جیسے ہی ان سب نے اندر سے دروازہ لاک کر لیا تو میں دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا تاکہ اندر ہونے والی ساری باتیں مجھے سنائی دے سکے۔ اور جیسے جیسے اندر ہونے والی باتیں مجھے سمجھ آ رہی تھی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی، اور آخرکار مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے دروازہ کھٹکھٹانے سے وہ لوگ پریشان ہو گئے، لیکن میں نے دروازہ زور سے بجایا۔ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹانے سے وہ لوگ پریشان ہو گئے، لیکن میں نے دروازہ زور سے بجایا، دوبارہ بجایا تو میری بیوی نے دروازہ کھول دیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ عالمہ کے سوا وہ لوگ کہیں بھی نہیں تھے۔ پھر میں نے کہا کہ چچی چاچو کہاں ہیں؟ میری بیوی پھر سے میرے سامنے انجان بننے کی کوشش کرنے لگی، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آج تم نے سارا سچ نہیں بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری بات سن کر وہ گھبرا گئی اور الماری کے باہر بالکنی میں سے چچا اور چاچی نکل کر میرے سامنے کھڑے ہوئے۔ میں نے عالمہ سے بولا کہ اب وہ اپنا حجاب ہٹا سکتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں وہ کون ہے، تو اس نے اپنا حجاب بنا شور مچائے ہٹا دیا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو ہم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب آپ دوبارہ یہاں آ گئی ہیں، آپ سب لوگ ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو میری ماں نے کہا کہ مجھے یہاں تمہاری بیوی لے کر آئی ہے، ورنہ میں یہاں آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو وہاں میرے آنے کا سوال ہوں، لیکن تم بھی آہستہ آہستہ اس خاندان کے مردوں کی طرح ہو جاؤ گے، یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی۔ تو پھر اب آپ کیوں آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں تمہارے چچا اور چاچی کو بچانے کے لیے آئی ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا اور میں نے حیرت سے چچا اور چاچی کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ کس طرح آپ کو بچانے کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے مل کر اس خاندان کے بچوں کو مارا ہے۔ جب ہماری بیٹی اور اس کے بچے کو بلا قصور صرف خاندانی انا کے لیے مار دیا گیا تو ہمیں بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ ہماری بیٹی کی بددعا بھلے ہی اس خاندان کو نہ لگتی، کیونکہ آج کل کی دنیا میں کسی کی بددعا کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے ہم نے اپنی بیٹی کی بددعا کو سچ کرنے کے لیے اس خاندان کے سارے بچوں کو مار دیا۔ ان کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چچا اور چاچی مل کر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس خاندان کے بچوں کو کیسے مارا؟ ہمیں کچھ خبر نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ ہم نئے شادی شدہ جوڑوں کے دل میں یہ بات کیا ہے، بیٹی یا بیٹا؟ جب بیٹا پیدا ہوگا اور جب الٹرا ساؤنڈ سے یہ بات پتہ چل جاتی تھی کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا تو اس ماں کو ایسے دوائی ڈالتے تھے کہ جس کے بعد وہ بچہ ضائع ہو جاتا، لیکن تمہاری بیوی کو شادی سے پہلے ہی یہ بات پتہ چل گئی تھی، اس لیے اس نے ہم لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ ہم دونوں کو جیل پہنچا دے گی، لیکن ہم نے اس کی بہت زیادہ منت سماجت کی کہ عمر کے اس حصے میں ہم کہاں جائیں گے، ہم آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ تو اسے ہم پر ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ وہ ایک ایسی عالمہ کو جانتی ہیں اور وہ اسے لے کر آئیں گی جس کے بعد سب کو یہی لگے گا کہ اس گھر پر لگی ہوئی بددعا ٹوٹ گئی ہے۔ تو میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا یہ آپ کو ہی کیوں عالمہ بنا کر لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کو چھوڑ کر جانے کے بعد میں نے عالمہ کا کورس کر لیا تھا،
اور اب میں ایک عالمہ ہوں۔ اتفاق سے تمہاری بیوی میرے پاس ہی اپنے مسئلے کا حل لے کر آئی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا اس گھر میں کوئی بدوا نہیں لگی بلکہ سازش ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت سارے قتل کیے ہیں، نہیں لگے بلکہ سازش ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت سارے قتل کیے ہیں، آپ لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی بیٹی کے دکھ میں آ کر کیا ہے، ورنہ ہم تو اس خاندان کے لیے ہمیشہ اس سے ہی مخلص تھے، لیکن اس خاندان نے ہماری بیٹی پر ذرا سا بھی رحم نہیں کیا، اس لیے ہم نے دکھ میں آ کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ ان کی حالت میں سمجھ رہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن آئندہ کے بعد آپ کی بیوی کسی بھی حاملہ خاتون کے آس پاس نہیں گھومے گی اور نہ ہی اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھے گی۔ اور اب آپ سب کو یہ بتا دیں گی کہ چچی کوئی دماغی مریضہ نہیں ہے بلکہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے حامی بھر لی اور کہا کہ ہم آہستہ آہستہ اسے ٹھیک ہونے کا ڈرامہ کریں گے، اگر ایسے ہی سب کو بتا دیا تو سب کو ہم پر شک ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ آج میں 3 بیٹوں کا باپ ہوں، مگر چاہیے اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہیں تو کم از کم اس کی پسند کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، کم از کم اس کی پسند کے بارے میں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔